کیونکہ سیاسی آدمی تو غریب ایسے ہی، وہ محمود خان چکزئی صاحب ہے، بڑا غیرتی لیڈر ہے، بہت ہی اچھے پختون ہے، اور وہ ایک دفعہ اسمبلی میں تقریر کر رہا تھا کہ پوک پیغمبر کی خدمت میں کوئی بچہ لایا کہ اس کو دم کرو، یہ گڑ کھاتا ہے۔ اس نے کہا آج نہیں کل لے آؤ۔ کل لے آیا، اس کو دم کیا۔ اس نے پوچھا کل کیوں دم نہیں کیا؟ کہا کل تو میں نے بھی گڑ کھایا تھا۔ جیسے پوک پیغمبر 4 صدے کا رہنے والا ہو اور رات کو سوتے بغیر، گڑ کھائے بغیر نہیں سوتا ہو، بس ان کو یہی معلوم تھا۔ ایک اور جو ہے نا فاٹا سے مولوی صاحب عالم دین ہے، لیکن بعض عالم دین بھی جاہلی دین سے بدتر ہوتے ہیں۔ وہ تقریر کر رہا ہے اسمبلی میں، کبھی کبھی میں بٹیروں کا وہ غلبلہ سنتا ہوں کہ بٹیر کیا کر رہا ہے۔ اس نے کہا تم لوگ اسمبلی میں پہنچے ہو، تم کو تو یہ بھی پتہ نہیں کہ سردی میں استنجا کیسے ہوتا ہے اور گرمی میں استنجا کیسے ہوتا ہے۔ سردی میں وہ خصیتین جو ہے وہ ذرا چڑھ جاتے ہیں اور گرمی میں لٹک جاتے ہیں۔ میں نور الہدا کی قتلی ہوں، شد نور الہدا پڑھا اکڑی ہوں، حالکہ خدا دے رنگ رکھا داسا خبری کہتا آیا۔ عورتیں بھی شرارتی ہوتی ہے۔ اس نے کہا ضرورت پیش آئی تو پھر آپ سے استنجا کرا دیں گے۔ اس نے کہا آپ کو تو میں جب چاہے کراتا رہوں گا۔ دیکھو ذرا، اس نے بات جذباتی کہی ہے، جذبات میں آ گیا، اس کو اس کا جواب ہی نہیں دینا تھا، اور جواب یہ تھا کہ بی بی آپ اپنی شریعت کا خیال رکھیں۔ اس کے لیے وہاں خاص جو ہے نا مقام تک پہنچنے کے لیے تیار ہو گیا، شکایت لوگوں سے کی کہ تم اسمبلی میں آؤ، تو تم اسمبلی میں بالکل گدھا پہنچ جاؤ۔ مسائل کو مسائل کی طرح بیان کرنا چاہیے۔ مسائل کو غلط انداز میں بیان کرنا مسائل کی توہین ہو جاتی ہے۔ اگر ہماری وجہ سے توہین ہوتا ہے تو ہم گناہگار ہوں گے۔ اس لیے ہر موقع اور محل کی جگہ مسئلہ نہیں ہے، سوچ سمجھ کر دیکھے آدمی کہ یہ کون سی جگہ ہے۔ ایک عالم دین کو کسی نے بلایا بخاری شریف کے ختم کے لیے۔ بخاری شریف کے ختم میں ہمارے دوست جو ہے سیٹھوں کو بلاتے ہیں۔ سیٹھوں نے کیا دینا ہے، لیکن بس ایک خیال ہے۔ سیٹھ خواران جو ہے نا خود ہر دور میں پریشان ہے، اور جو دینے والے ہیں وہ کچھ اور چیزیں ہیں، ان کا ان باتوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ اس وزن اعمال میں اختلاف ہے۔ اور سیٹھ صاحب نے کہا کوئی اختلاف نہیں پیغمبر کی بات میں، ہمارا ایمان ہے اس پر کہ جو کہا سچ کہا، آگے چلو۔ تو آگے اس نے کیا چلنا تھا، وہ تو اختلافات بیان کرنے بیٹھا تھا۔ یہ موقع نہیں تھا نا اس طرح باتیں کرنے کا۔ بخاری شریف کے ختم میں قسم قسم کے لوگ آتے۔ ایک آدمی بڑا خوش ہو رہا تھا، اچل رہا تھا، کود رہا تھا۔ بجلی گر مولانا بیٹھے۔ بجلی گر نے اس کو کہا ادھر آؤ، دیکھو راشا یہ تو پدی حدیث پوش ہوئی نہ سخو پہ پوئی نہیں وہو پیغمبر حدیث سے نہ ثواب ہو بکشتا کنا یہ نور ڈوڑائی بوم پکی گیا۔ ایک عوام آدمی بڑا اچلتا کودتا تھا، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان اور ثقیلتان فی المیزان کے۔ تو بجلی گر مولانا نے اس سے پوچھا کہ آپ سمجھ گئے جو شیخ الحدیث صاحب نے بیان کیا؟ اس نے کہا سمجھے تو نہیں ہوں، لیکن حدیث رسول ثواب تو ملے گا، اور کھانا بھی ملے گا، بعد میں کھانا بھی تو ہوگا۔ تو وہ اچل کود رہا تھا کھانے کے لیے کہ جلدی ختم ہو جائے اور میں جا کے بریانی اور قورمہ کھاؤں۔ دنیا کی مجلسوں میں ہر طرح لوگ ہوتے ہیں، یہ بھی کوئی برے لوگ نہیں، یہ بھی ہمارے لوگ ہیں۔ حدیث شریف میں ہے اللہ جب کسی خیر کی مجلس کا اجر دیتا ہے تو ملائک کہتے کہ یہ تو ویسے ہی آیا تھا بریانی کے چکر میں،
مولوی صاحب کو دیکھنے کے چکر میں، اور یہ تو نہ درس سمجھتا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ وہ مجلس ہے جس میں ویسے آنے والا بھی محروم نہیں ہوگا، اس کو بھی پورا پورا اجر دے دو۔ دنیا میں اس کا منظر دیکھنے میں آ رہا ہے، سینکڑوں آدمیوں کو ہم بلاتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں، دور حدیث کے طلباء بخاری شریف کے سبق سے فارغ ہو رہے ہیں، آپ واعظ میں اور دعاؤں میں اور ان کی دستار بندی میں شرکت کریں، اور پھر ان کو کہتے ہیں کہ ختم مجلس پر کچھ ماحضر بھی ہوگا، آپ تناول فرما کے جائیں۔ یہ تو سینکڑوں یا ہزاروں ایسے آئے کہ ان کو پتہ ہے کہ آج احسن العلوم میں ختم بخاری ہے اور وہاں کھانا اچھا ملتا ہے، اور ٹھیک ہے آئے، وہ بھی ہمارے لوگ ہیں، وہ بھی ہمارے مہمان ہیں، سرہنگوں پر آئے۔ اللہ توفیق دے کہ اس دن پورے کراچی میں دعوت ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہی دریا جو ہے نا، یہ کنڈول بھرنے سے نہیں ختم ہوتا ہے، دریا پر کنڈولو نخلا سی۔ الحمدللہ، اللہ ہمیشہ توفیق عطا فرمائے۔ ایسے ایسے پیارے لوگ ہیں ہمارے جو ہم سے کہتے ہیں آپ ختم بخاری کے لیے چاول نہیں منگواتے، گھی نہیں منگواتے، ہمیں پیچھے ہٹا رہے ہیں۔ اب ہم کہتے ہیں سال بھر جو آپ راشن بیچتے ہیں ان میں بچ جاتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، آپ کو ختم بخاری کے لیے علیحدہ منگوانا چاہیے۔ ایسے لوگوں کے مال میں برکت نہیں ہوگی تو کس کی ہوگی؟ دل سے کتنی دعائیں نکلتی ہیں۔ تو یہ جو اچھے ادارے بنے اور یہ چمکتے ہوئے فانوس ہے، اور یہ 2 فانوس کی صرف صفائی ستھرائی کا 1 لاکھ خرچہ ہے، تو یہ عیش و عشرت اور یہ دینی سربلندی یہ مسلمانوں کا مذہبی وراثت ہے۔ بیٹھا ہوا تو میں ممبر پر ہوں، لیکن دین سب کا ہے، آگے تو ایک ہی ہوگا۔ یو بادشاہ وچ لخر ور پس درومی، او نچ ہر سڑی پسے گدی لخر دے، او زن زنے ولیان پیغمبران کرل، نچ ہر سڑے ولیان پیغمبر دے۔ خدای پخپل فضل سوک لویا سوک وانکڑل، نچ ہر یو خار دلے یا لاہور دے، یو یاقوت وچ پتور غر کے پیداشی، اسے کانو نہ خوڈک دے دا ٹول غر دے۔ کہتے ایک بادشاہ ہوتا ہے جس کے پیچھے لشکر چلتے ہیں، ہر آدمی بادشاہ نہیں ہے اور ہر ایک کا لشکر نہیں ہے۔ بعض کو اللہ نے نبی اور ولی بنایا، نہ ہر شخص نبی ہے اور نہ ولی ہے، مشکل سے چھوٹا سا زر ولی ہے۔ اللہ نے اپنے فضل سے کسی کو بڑا کسی کو چھوٹا کر دیا۔ ہر شہر دلی یا لاہور نہیں، یعنی کراچی اور پشاور نہیں ہے۔ ایک یاقوت ہوتا ہے جو کالا ڈاکہ کے پہاڑوں میں ملتا ہے، ویسے پتھروں سے تو سارے پہاڑ بھرے ہوئے، وہ کسی کام کے نہیں۔ یو یاقوت وچ پتور غر کے پیدائشی، اسے کانو نہ ڈک دے دا ٹول غر دے۔ اللہ کا نظام ہے۔ تو میرا مطلب تو بہت تفصیل سے تھا، لیکن وقت ختم ہو گیا۔ اور وہ یہ کہ اے لوگوں، پہلی رات جس کو گریٹا کہتے ہیں واقعی بدعت ہے، اور مردے کی طرف سے دعوت کھانا واقعی نامناسب و ناجائز ہے۔ مردے والوں کو کھلانا سنت ہے۔ حدیث میں تو 1 دن کا ذکر آیا، لیکن تعزیت 3 دن تک ہے۔ تو شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالعزیز محدث نے لکھا ہے کہ 3 دن تک مردے والوں کی دعوتیں ہو سکتی ہیں۔ لوگ دعوتیں کریں، ان سے نہ کھائے، ان کو کھلائے، یہ سنت طریقہ ہے۔ لیکن مردے والے
وہ بھی اپنے مرحوم کے لیے مختلف کھانے پکائے، دیگ ٹنگائے، خرچے کرے، اور فقراء اور مساکین اور دینی طلباء کو کھانا کھلائے۔ یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ اہل حق سے یہ چیزیں ختم ہوتی جا رہی، یہ میں بیان نہیں کروں گا تو کون کرے؟ اور میری والدہ صاحبہ فوت ہوئی تھی تو اتفاق سے ان کی بڑی بہن زندہ تھی جو میری والدہ سے 20 سال بڑی تھی، اور بالکل ٹھیک ٹھاک تھی وہ۔ تو وہاں یہ دستور ہے کہ جس وقت مردے کو نہلانے کے لیے تختے پر ڈالتے ہیں تو 3 کڑائی ایک جیسے چڑھتی ہے، اس میں 2 کلو سوجی، 2 کلو چینی، 2 کلو گھی اور کشمش، پستے، بادام، علیحدہ، اور جتنی دیر میں مردہ نہلایا جاتا ہے پھر کفن میں اتارتے ہیں تو وہ حلوہ تیار ہوتا ہے، اور پھر وہ بوڑھی بوڑھی عورت ہے جو بالکل دانت نہیں ہے اور حلوے ہی کی رہ گئی، وہ شوڑا جوڑا کی خلا کی امنڈی ہوئی ڈیرا خاشتہ رکھا اور بچوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ اور یہ تصور ہے کہ قبر میں مردے کو جو ڈنگ مارا جائے گا، دچا قبر کی لڑم دچا بمار دیو دیارانو کڑے گور دوار پوار دی، تو جب وہ سانپ یا بچھو منہ ڈالے گا تو یہ گرم حلوہ اس کے منہ میں چلا جائے گا، کافی دیر تک وہ جلتا رہے گا۔ یہ روایتیں بنائی گئی ہیں۔ تو ہم چونکہ کتابیں پڑھ رہے تھے، والدہ صاحبہ بھی، وہ خواتین کا نصاب جو ہے پشتوں کا پورا مکمل نظام ہے، اور اس میں اسی طرح ہی مسائل جیسے ہدایہ میں اور قند میں اور شرح وقایہ میں، مشکات میں وغیرہ میں ہے، اسی طرح پشتوں کا ایک نظام ہے، وہ پورا پڑھ چکی تھی۔ اس کی بھی خواہش تھی، اور میں بھی نئے نئے طالب علم تھا، پرجوش تھا، تو ہم نے وہ تختے کا حلوہ نہیں بنایا تو ہماری وہ بڑی خالہ کہتی تھی وہی زمان خورے ماران لڑمانان دن پیداو دا تختے حلوہ دنوا چپا قبر کے وجہ سکے، بار بار کہتی تھی وہی میری بہن، آپ سے تو بچو اور سانپ پیدا تھے، سانپ میں اور بچو میری بہن، اور وہ تیرے تختے کا حلوہ نہیں تھا تو آپ قبر میں کرے گی کیا؟ سانپ بچو نوچ لیں گے۔ تو میں گھر آیا، بہن نے کہا کہ خالہ بہت شور کر رہی ہے، کیا کروں؟ میں نے کہا یہ لوگوں نے جو دعوت کی ہے اس میں حلوہ نہیں آیا؟ کہا بہت حلوہ آیا ہے، وہاں سارا محلہ دعوتیں کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا ایک ٹرے گرم کر کے کہ نہیں یہ حلوہ نہیں۔ میں نے کہا آپ چھوڑو، میری بات سنو۔ اس نے ایک بہترین ٹرے جو آیا ہوا تھا اس کو نئے سرے سے گرم کیا اور خالہ جان کے کمرے میں میز پہ رکھا۔ اس نے کہا وہی زمان خور مڑا تھا زمان حلوہ گانے خورما دامان زان دا پاروی، اور وہ پسرا پورے کو۔ جب 10 منٹ بعد گئی، ٹرے بالکل صاف ستھرا، اور ہماری خالہ جان اب کیا کہہ رہے سنو، پہلے کیا کہہ رہی تھی کہ آئے میری بہن، سانپ بچو پیدا تھے تجھے خیرات ہی نہیں کرنے دی، اب کیا کہہ رہی؟ خور مخ کے دے رناشا کہ تختی حلوہ دے نوا نور نے کئی دی ڈیری دی کا خیری، بہن آگے آگے روشنی ہو، تختے کا حلوہ نہ صحیح اور بہتنے کیا ہے، انشاءاللہ آپ کو قبر میں سانپ بچو کچھ بھی نہیں۔ تو یہ تو اپنے پیٹ کے لیے یہ داستانیں تھی، اس لیے اہل حق علماء نے اس کا بیخ بنیاد نکالا، بہت اچھا کیا، اللہ ان کو جزائے خیر دے، لیکن اس میں وہ صحیح والا خیرات بھی چلا گیا۔ ایسے ایسے لوگ مرے ہیں، ایک بہت بڑے آدمی فوت ہوئے ہیں، وہاں کے طالب علموں نے کہا کہ اتنے دن بیمار رہے لیکن ادارے میں دال کے علاوہ کوئی چیز نہیں بنی، اور اتنے دن مرنے کے بعد سے ہو گئے آج تک ایک چنڈی چاول بریانی پلاؤ نہیں آیا۔ یہ زیادتی ہے، اہل حق بھی زیادتی نہ کرے، بدعتیوں کی طرح بدعت بھی نہ کرے، اور اہل حق کے جو عام خیرات ہیں بغیر کسی وقت کی تعین کے، اصل مستحقین اس زمانے میں دینی مدرسے کے مسافر طلباء ہیں، اللہ کے دین کے لیے گھروں سے نکلے ہیں،
ان کے لیے جتنی شفقت پیار کی جائے وہ کم ہے، اور پاک پیغمبر اور صحابہ اور اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں۔